بوستان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی صورتحال پہ بات کریں گے، لیکن ڈالر جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پہ اس وقت بات کرنا مقصود ہے۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو ویلکم ٹو آر شو۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا 50 روپے سے زائد جو ہے اوپن مارکیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کم ہو گئی ہے، کیا سب سے بڑا فیکٹر ہوا ہے کہ یہ اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی کم قیمت ہوئی؟ دیکھو، یہ سارا میں سمجھو ڈنڈا ہے، ڈالر ڈنڈا چل رہا ہے۔ چیف آرمی سٹاف نے پہلی دفعہ سیریس لیا۔ پہلے کوئی سیاسی جتنی بھی جماعتیں رہی ہیں اقتدار میں، کام ان کا تھا لیکن کام ان کو کرنا پڑ گیا، کیونکہ جتنے بھی آپ نے رپورٹ پڑھی اسمگلنگ عروج پہ تھی، تیل آ رہا تھا، سیمنٹ آ رہی تھی، فروٹ آ رہا تھا، سبزیاں آ رہی، ہر چیز ایران سے آ رہی تھی، افغانستان سے آ رہی، اس کے لیے ڈالر چاہیے ہوتا تھا، اور ڈالر کا آفیشیل نام میں سینکشن لگی ہوئی ہے ایران پہ، افغانستان میں، تو اسمگلنگ کر کے ہنڈی حوالے سے اور یہاں بلیک مارکیٹ سے خرید کے دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے تمام جتنے بھی بلیک مارکیٹ غیر قانونی کرنسی منی چینجر تھے ہنڈی حوالے کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ڈالر تقریباً۔ تو ملک صاحب، پہلے نیچے نہیں آ رہا تھا، تو یہ سارے کا سارا کریڈٹ کریک ڈاؤن کو ہم دیں گے کہ کریک ڈاؤن ہوا ہے تو یہ نیچے آیا ہے؟ بالکل، یہ ساری جو اسمگلنگ بند ہو گئی ہے نا، دیکھو اسمگلنگ سے بند ہوئے گی تو ہر چیز آٹومیٹیکلی آپ کی ڈیمانڈ کم ہوگی، ڈیمانڈ کم ہوگی تو ڈالر کا ریٹ بڑھے گا، کم ہوگا اور روپیہ بڑھے گا۔ تو ہمیں اس وقت جو حکومت کو میں سمجھتا ہوں 2 دن سے آپ نے دیکھا ڈالر دوبارہ بریک لگا گیا، بالکل، اور بلکہ آج تو بڑھ گیا ہے 81 سے۔ پھر میری بات ہوئی ہے اعلیٰ حکام سے اور انٹیلیجنس سے، سلامتی اداروں سے، میں نے بتایا کہ بینکوں نے اس وقت بہت زیادہ بائنگ کی اور ساری پوزیشنیں اوپن چھوڑی ہوئی ہیں، اور وہ پوزیشنیں اس وقت 2 ارب ڈالر ایکسپورٹروں نے دسمبر تک بکنگ کرائی ہے، اور انہوں نے امپورٹروں کو سواپ ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے ادھارے ڈالر دے دینا، بجائے ان کو سیل کرتے اور مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ اور انٹر بینک میں اور گرتا، تو انہوں نے یہاں روک دیا۔ اب ان کو دیکھو کیا حکومت کرتی ہے، ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے نہیں لیتی، کیونکہ پچھلے آپ نے دیکھ لیا 2 سال سے 3 فائنانس منسٹر گئے ہیں، پہلے شوکت طریق صاحب شور کرتے رہے کہ سپیکولیشن ہو رہی ہے، پھر مفتاح صاحب کرتے، پھر ڈار صاحب کرتے رہے، لیکن کسی نے دوائی دے دیتے تھے چلے گئے یہ ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، تو انہوں نے اپنی سیٹیں چھوڑ دی، لیکن انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، ابھی تک اسی کام میں سٹے میں لگے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی تباہی جتنے آپ سمجھتے دوبارہ سے وہی سٹے والا کام شروع ہو گیا؟ جی بالکل ہوا ہے۔ اس میں میں نے کہا ہے حکومت کو کہ آپ انکوائری کریں، ان کی پہلی فائلیں کھلی، آپ نے ایکشن نہیں لیا، ان کے دل بڑھ گئے، اور پورے پاکستان کو معیشت کو انہوں نے 2 پہ لگا دیا، اور یہ کوئی مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہے۔ مارکیٹ میں کل بھی ہم نے 14 بلین ڈالر دیے انٹر بینک میں، کوئی بائر نہیں آ رہا ہمارے پاس، لیکن انٹر بینک جب انہوں نے گرایا تب سپلائی دوبارہ رک گئی ہے۔ پچھلے دنوں ہم 20 سے ابھی تک ہم نے تقریباً 25 کروڑ ڈالر دیے انٹر بینک میں پچھلے 10 دن میں، تو یہ بہت بڑا سپلائی ہمارے پاس تھی۔ 25 سے 30 ملین ڈالر ہمارے پاس ڈیلی لوگ سلنڈر کر رہے تھے، اور جس کی وجہ سے انٹر بینک میں مارکیٹ بڑی ڈالر کا ریٹ کم ہو رہا تھا۔ ملک صاحب، یہ اس میں اگر ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اتنا لمبا چوڑا یہ پورا کریک ڈاؤن کی صورت میں لوگ ڈرے، ڈر کے بعد یہ چیزیں آ گئیں، کیا یہ دوبارہ سے اوپر واپس جا سکتی ہے جس سچویشن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ جیسے ہم اس وقت 280 کے قریب 78 پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ واپس بھی جا سکتا ہے پھر سے؟ بالکل جا سکتا ہے، اگر ایکشن نہیں ہوا ان کے بینکوں کے خلاف، اگر یہ ان کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا یہ وائٹ کالر قائم رہا ہے، تو پھر تو کبھی بھی نہیں آپ روک سکیں گے۔ تبھی امتحان ہے، حکومت طاقتور ہے، یہ طاقتور ہے۔ وہ تو سر ذمہ دار کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو کرنسی ڈیلرز ہیں ان کے، آپ انٹر بینک کی بینکوں کی بات کر رہے ہیں، سارا تو ایسے باہر سے یہی تصویر لگتی ہے کہ شاید آپ لوگ یہ کام میں ملوث ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہماری تو ٹوٹل مارکیٹ ہی 30 سے 40 ملین ڈالر ہے، ان کی مارکیٹ 300 ملین ڈالر ہے، وہ کیا مقابلہ ہم ان کا کر ہی نہیں سکتے۔ سارا سٹا تو یہ کرتے ہیں، وہاں ریکارڈ ہے، کوئی آف ریکارڈ بھی نہیں ہے، ایک دن میں 15 روپے۔ یہ ظفر موتی صاحب سے پوچھ لینا، ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، امپورٹروں سے پوچھے، ایک دن بینک ریٹ سے بھی 5-10 روپے زیادہ چارج کیے گئے، جو ان کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب جب کہ انہوں نے بہت بڑا ابھی ان کا بالکل ریڈ ہینڈ پکڑے گئے ہیں، اب ان کے خلاف اگر ایکشن نہیں ہوگا، انہوں نے سواپ کیا کیوں، پہلے تو یہ پوچھا جائے نا، سواپ یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔